بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الحبیب الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار سید ابرار شافع روز شمار احمد مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ مطہرہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد پہلے پارہ میں یہ آیت کریمہ ہے جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص احکام بیان فرمائے، اور میرے ناقص علم کے مطابق قرآن کریم کی جو ترتیب ہے اس میں یہ سب سے پہلی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا اور فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور کیا حکم دیا اللہ نے مسلمانوں کو کہ لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، اے اللہ کے رسول ہم پر نظر کرم فرما دے۔ واسمعوا، اور سنو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایمان کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل سے تصدیق کرنے کو اور زبان سے اقرار کرنا، یہ اسلام کے احکام کے جاری کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی زبان سے بھی انکار کرے اور دل سے بھی انکار کرے اسے کافر کہا جاتا ہے، اور جو زبان سے بھی اقرار کرے اور دل میں بھی تصدیق کرے اس کو مسلمان مومن کہا جاتا ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے کہ زبان سے تو اقرار کرے
لیکن دل میں حضور کو سچا نہ مانے اس کو منافق کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافقوں کے، کافروں کے، مسلمانوں کے علیحدہ علیحدہ احکام بیان فرمائے ہیں، لیکن جہنم کے بارے میں فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالی منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کر دے گا۔ تو منافق وہ قوم ہے جو زبان سے تو اسلام کا کلمہ پڑھے اور دل میں کفر رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ شریف کے آغاز میں متقی لوگوں کی صفات بیان فرمانے کے بعد 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا اور پھر پورے رکوع میں منافقوں کے بارے میں بیان فرمایا، اور ان کے لیے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مسلمانوں سے ملے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں سے ویسے ہی مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ تو کافر نہ زبان سے مانتا ہے نہ دل سے مانتا ہے، اور منافق زبان سے مانتا ہے دل میں انکار کرتا ہے، اور مسلمان دل سے بھی مانتا ہے اور زبان سے بھی مانتا ہے، اسے ایمان والا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب فرماتا ہے لا تقولوا راعنا، تم نے راعنا نہیں کہنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف میں صحابہ کرام جو حاضر ہوتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان فرماتے، اگر ان لوگوں کو سمجھ نہ آتی، پورے طور پر نہ سمجھ سکے ہوتے، تو عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہماری رعایت فرمائیں، یعنی اس کو دوبارہ بیان فرما دیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دوبارہ بیان فرما دیتے۔ مدینہ شریف میں منافق بھی رہتے تھے، یہود بھی رہتے تھے۔ تو یہود کے ہاں یہ معاملہ ہو گیا کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راعنا کے لفظ کو کھینچ کر پڑھنا شروع کر دیا، جیسے فرمایا وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، کہ وہ راعنا کو راعینا پڑھتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہود کی اس لغت سے واقف تھے، تو وہ ان کے معنی کو بھی سمجھتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو کسی قوم کی زبان سمجھ لیتا ہے وہ اس کے فریب سے بچ جاتا ہے، کہ جو کسی قوم کی زبان کو جانتا ہے وہ اس کے داؤ اور فریب سے بچ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی زبان نہ جانتا ہو تو وہ تو اپنی زبان میں گالیاں دے اور دوسرا سمجھے شاید یہ ہمیں دعائیں دے رہا ہے، کیونکہ وہ اس کی زبان ہی نہیں جانتا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زبان جانتے تھے، آپ نے ان کو منع فرمایا۔ راعنا کا معنی تو رعایت سے ہے، اور جب اس کو کھینچ کر پڑھا جائے تو اس کا معنی چرواہا کے ہو جاتے ہیں۔ راعی چرواہا کو کہتے ہیں، بکریاں چرانے والے کو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کیا، تو ان لوگوں نے کہا تم بھی تو راعنا کہتے ہو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کے لیے آیت کریمہ نازل فرما دی اور فرمایا تم رائنا کہو ہی نہیں، تم انظرنا کہو، یعنی ہم پر نظر فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کرنے سے منع فرما دیا جس سے کافروں کو حضور کی بے ادبی کا موقع ملتا تھا۔ تو اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں، اور کوئی ایسا لفظ نہ بولا جائے جس سے مخالف کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا موقع ملتا ہو۔ تو اس قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا اہتمام ہے۔ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت شریفہ تھی، جب بھی کوئی قافلہ آتا تو مدینہ شریف سے باہر جا کر ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب سکھاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیسے ہونا ہے، حضور سے عرض کیسے کرنا ہے، اور حضور جو جواب دیں اس کو من و عن تسلیم کر لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں کو حضور کی بارگاہ کا ادب سکھاتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، حضور کا ادب، اس کا اس قدر اہتمام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو پسند نہیں فرمایا کہ جس سے دوسرے لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا موقع ملے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عام لفظ استعمال کرنا منع فرما دیے گئے، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ تو ادب کیا سکھایا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، ان الفاظ کے ساتھ، ان القابات کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہے۔ تعظیم ضروری نہیں ہوتی کہ معظم سامنے ہو پھر ہی اس کا ادب کیا جائے، بلکہ معظم کی تعظیم کی جاتی ہے اگرچہ وہ سامنے نہ بھی ہو۔ اور اس کی ایک مثال ہمیں حدیث شریف میں ملتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کی تعظیم سکھائی، فرمائے اذا آتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو کعبہ شریف کی طرف نہ پیٹھ کرو نہ اس کی طرف منہ کرو۔ اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہت کا بھی ادب کرنے کا حکم فرما دیا جدھر کعبہ شریف ہے۔ کعبہ شریف کی جہت کا بھی، اس طرف کا بھی ادب کرو، پاخانہ پھرتے ہوئے نہ ادھر منہ کرو نہ ادھر پیٹھ کرو۔ تو ہمارے یہاں کعبہ شریف سمت مغرب میں ہے اور مدینہ شریف میں شمالاً جنوباً ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے فرمایا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ اصل نہیں کیا ہوئی کہ لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ
تو نہ کعبے شریف کی طرف منہ کرو نہ ادھر پیٹھ کرو۔ تو شارحین فرماتے ہیں چونکہ کعبے شریف کی طرف منہ کر کے پیشاب اور پاخانہ پھرنے سے منع فرمایا کہ جس طرف کعبہ شریف ہے اس کعبے کی طرف کا بھی ادب کرو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے ہوں یا لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوں، مسلمانوں پر ہر حال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اب بعض لوگ جو ہیں وہ تعظیم کو شرک کے درجے میں لے جاتے ہیں کہ لو جی جو تو شرک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ تعظیم اور عبادت میں فرق ہے۔ شرک کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے غیر کی عبادت کی جائے یا اللہ کے غیر کو واجب الوجود سمجھا جائے، واجب الوجود جانا جائے یا کسی کو لائق عبادت جانا جائے تو شرک ہوتا ہے۔ اور تعظیم جو ہے وہ ایک الگ موضوع ہے۔ عبادت میں تعظیم بھی پائی جاتی ہے لیکن تعظیم میں عبادت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، آدمی نماز میں اتحیات میں بیٹھتا ہے، دو زانو بیٹھتا ہے۔ اب عبادت میں چونکہ اللہ کی تعظیم بھی ہے اس لیے وہاں دو زانو ہو کر بیٹھ کر اتحیات پڑھی جاتی ہے، تو یہاں تعظیم بھی پائی گئی اور عبادت بھی پائی گئی۔ اور جب شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے تو دو زانو بیٹھتا ہے، تو یہاں استاد کی تعظیم تو پائی گئی لیکن عبادت نہ پائی گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور دو زانو ہو کر حضور کے گھٹنے مبارک کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ دیے۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک کے ساتھ ملا دیے اور وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ۔ اس کے دو معنی علماء نے بیان فرمائے، ایک تو یہ کہ اپنی رانوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے، اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک پر اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک پر ہاتھ رکھے جائیں تو پھر آدمی یوں جھک جاتا ہے، اور اپنے ہوں تو پھر یوں ہی رہتا ہے۔ تو دونوں معنی کا احتمال ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو جواب دیے، ثم انطلق، پھر وہ سائل اٹھ کر چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدری من السائل، اے عمر جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول خوب بہتر جانتے ہیں۔ ایک تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرماتے تو جواب دینے کی بجائے کیا عرض کرتے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب بہتر جانتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے ہیں تو پوچھا ای واد ھذا، یہ کون سی وادی ہے؟ عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے پوچھا ای شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو عرض کیا اللہ و رسولہ بہتر جانتا ہے۔ تو صحابہ کرام کیوں جواب نہیں دیتے؟ صحابہ کرام فرماتے اس لیے کہ حضور جو فرمائیں گے وہی بات ہوگی۔
اگر حضور مہینے کا نام اور رکھ دیں تو وہ وہی مہینہ ہو جائے گا، اگر شہر کا نام اور رکھ دیں تو وہی نام ہو جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کرتے سوال کے جواب میں تو صحابہ کرام کہتے اللہ و رسولہ اعلم۔ تو حضور نے فرمایا یہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، اور وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کو آئے تھے۔ اب وہ دین کیا سکھایا؟ حضور کی بارگاہ کا ادب سکھایا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیے، حضور نے جو جواب دیے، اس سائل نے عرض کیا صدقتا، آپ نے صحیح فرمایا، سچ فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں اس سائل پر تعجب ہوا، سوال بھی خود ہی کر رہا ہے اور جواب کی تصدیق بھی خود ہی کر رہا ہے۔ تو حضرت جبریل کس لیے آئے؟ تمہیں تمہارا دین سکھانے کو آئے، یعنی حضور کی بارگاہ کا ادب سکھانے کو آئے کہ جب سوال کرنا ہو تو اس طریقے کے ساتھ سوال کرو، اور حضور جو بھی جواب دیں اس پر آمنا وصدقنا کہو، حضور ہم نے مانا، تصدیق کی، حضور نے جو فرمایا یہی سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھایا، اور صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا اس حد تک ادب کیا کرتے تھے کہ اپنی آواز بھی حضور کی آواز سے اونچی نہ کرتے، اور حضور کی آنکھوں مبارکوں میں آنکھیں ڈال کر کلام نہ کرتے، بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہماری حالت یہ ہوتی تھی گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم نے سر اٹھایا تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نظریں جھکاتے تو صحابہ کرام حضور کے جمال کا نظارہ کرتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں مبارک اوپر کرتے تو صحابہ کرام اپنی نظریں جھکا لیتے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا سوائے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے، کہ حضور ان کی طرف دیکھ کر تبسم فرماتے اور وہ حضور کی طرف دیکھ کر تبسم فرماتے تھے۔ اور ان دونوں حضرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مقام حاصل تھا جیسے انسان کے جسم میں کان اور آنکھیں ہوتی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے میں علامہ احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا فرق بین موتہ و حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مشاہدتہ لامتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہو یا اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوں، دونوں حالتوں میں حضور اپنی امت کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ وَتَعْظِيمَهُ وَتَوْقِيرَهُ لازم فی کل حال، اور ہر حال میں مسلمانوں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام لازم ہے۔ تو دین میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا یہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا، حضور کی تعظیم یہ مسلمانوں پر لازم کی گئی۔ اب تعظیم کے جتنے بھی افراد ہوں گے ان تمام افراد کے ساتھ حضور کی تعظیم کرنا جائز اور درست ہوگی، سوائے ان امور کے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کریں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ضرور ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند شریف میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے روضہ مبارک پر اپنا رخسار رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حاکم مدینہ مروان آیا
اور اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ اس نے لگائی کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جب آپ نے اپنا چہرہ اوپر کیا تو اس نے دیکھا یہ تو میزبان رسول ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا کمال کا جملہ فرمایا اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجرہ، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، حضور کا ادب، یہ مسلمانوں پر لازم فرمایا۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، علامہ صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی تفسیر میں بیان فرمایا، وَمِن تَعْظِيمِهِ عمل المولد علیہ الصلاۃ والسلام، اور حضور کی تعظیم سے ہے حضور کا میلاد شریف کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف کرنا یہ حضور کی تعظیم سے ہے، حضور کے ادب سے ہے، اللہ نے حضور کا ادب کرنے کا حکم فرمایا۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ آپ دن رات میں 1000 نفل پڑھتی تھی۔ کتنے؟ 1000 نفل پڑھتی تھیں۔ تو جب پوچھا گیا اتنے نوافل کیوں ادا فرماتی ہیں تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس لیے 1000 نفل پڑھتی ہوں کہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے گروہ میں کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے فرمائیں، اے نبیوں کے گروہ، دیکھو یہ میری امت کی ایک عورت کتنی عبادت میں آگے بڑھ گئی۔ تو یہ نوافل پڑھنا حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس لیے ہے کہ حضور قیامت کے دن نبیوں کی صف میں سر اونچا کر کے فرمائیں، دیکھو یہ میری امت کی عورت کتنی عبادت میں آگے بڑھ گئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے رسول بھی راضی ہوتے ہیں۔ اور میلاد شریف ہے کیا؟ میلاد شریف ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کا نام۔ تو وہ ہم نماز میں بھی کرتے ہیں، نماز کے باہر بھی کرتے ہیں۔ نماز میں ہم کہتے ہیں نا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نماز میں بھی کی جائے گی، حضور کا ادب نماز میں بھی کیا جائے گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب کے ساتھ سلام بھی عرض کیا جائے گا۔ حضرت سعید بن المعلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا، میں نماز پڑھ کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا، تو عرض کیا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، یعنی یہ تاخیر کیا سبب تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اس لیے جلدی نہیں حاضر ہو سکا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الم تسمع قول اللہ عز وجل، کیا تو نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ حضرت محی السنہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ شرح السنہ میں فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر بندہ نماز کی حالت میں ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد فرمائیں تو اسی حال میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائے، حضور جو کام کہیں وہ کر کے آئے اور آگے آ کر اپنی نماز پڑھ لے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنے میں بھی اس کی نماز نہ ٹوٹے گی، وہ نماز میں ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کو حضور کا ادب اس حد تک سکھایا کہ اگر تم نماز میں ہو
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد فرمائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اور صحابہ کرام نماز میں بھی حضور کا ادب کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میں حضور کے ساتھ کھڑا ہوا تو حضور نے بڑا طویل قیام فرمایا اور میں نے بڑا برا ارادہ کر لیا۔ تو راوی نے پوچھا حضور کیا ارادہ کیا؟ کہا میں نے ارادہ کیا کہ میں حضور کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاؤں، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹا حضور کی تعظیم کے لیے۔ نماز میں بھی صحابہ کرام حضور کی تعظیم کرتے، حضور کا ادب کرتے۔ اب غور کیجئے ایسے لوگوں کے فہم پر جو یہ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز شرک کی طرف ہو جائے گا، آدمی کا دھیان العیاذ باللہ تعالی۔ حضور کے تصور میں تو نماز پکی ہوتی ہے نہ کہ شرک ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا حکم فرمایا ہے نا کہ نماز پڑھو، اور نماز کیسے پڑھو؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھے دیکھا ویسے نماز پڑھو۔ تو یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم پڑھو نماز، یہ تو حکم ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے جیسے تم نے مجھے دیکھا نا ویسے ہی کرتے جاؤ۔ یعنی گویا نماز تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کا نام ہے کہ قیام کیسے کرنا ہے، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، دو زانو کیسے بیٹھنا ہے۔ یہ حضور کی وہ عادت شریفہ ہے جس کو نمازی نماز میں ادا کرتا ہے۔ تو ایمان سے بتائیے جن کے کہے پر یہ ارکان ادا کر رہا ہے اس کا خیال نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ اور پھر ادب کے ساتھ آئے گا یا بے ادبی سے آئے گا؟ اگر بے ادبی سے آئے گا تو نماز منہ پر دے ماری جائے گی کہ حضور کا بے ادب ہے، اور اگر ادب سے آئے گا اور ادب کے ساتھ ہی آنا چاہیے تو پھر اس کو نماز میں معراج بھی حاصل ہوگی۔ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز جو ہے یہ تو مومنوں کی معراج ہے۔ اور حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ تو نماز میں حضور کا خیال لانے کا کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَأَحْذِرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ وَشَخْصَهُ الْكَرِيمِ وَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ اے نمازی جب تو نماز پڑھے، التحیات میں بیٹھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک کا تصور کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک کا تصور کر، اور یہ جان کہ وہ محبوب تیرے پاس ہی ہیں، اور پھر عرض کر السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل عرفان جو اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں، وہ مشائخ، وہ صوفیاء، وہ بزرگان دین فرماتے ہیں جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں قیام، رکوع، سجود کر کے التحیات میں بیٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتا ہے، تو اس بندہ مومن کے لیے بارگاہ خداوندی کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ تو وہ مومن دیکھتا ہے کہ اللہ کے حبیب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو عرض کرتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا۔ اب ادب کیسا کرنا چاہیے؟ بڑے بھائی جتنا، یا باپ جتنا، یا بزرگ جتنا، یا گاؤں کے چودھری جتنا، یا اللہ کے نبی کے جتنا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں ہمیں ایک ادب سکھایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اتباع کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ نہ بھائی بن کر حضور کے برابر چلو
نہ باوے بن کر حضور کے آگے چلو بلکہ نوکر اور غلام بن کر حضور کے پیچھے چلو، حضور کے پیچھے چلو، فاتبعونی، اتباع کرو۔ اور نوکر ہی اپنے آقا کے پیچھے پیچھے چلتا ہے نا، بھائی تو وہ کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے، کوئی بات نہیں، اگر بڑا بھائی بھی ہے تو برابر بھی ہو جاتا ہے، یا بڑا بابا بنے تو آگے چلنا شروع کر دے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، اور اتباع کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو، اور وہ پیچھے چلنا کیا ہے کہ غلاموں کی طرح پیچھے چلو، بھائی بن کر برابر نہ چلو اور باوے بن کر آگے بھی نہ چلو۔ تو حضور کا ادب اور احترام کرو تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی بارگاہ کا قرب عطا فرما دے، اور جتنا تم ادب کرو گے اتنا ہی تم زیادہ پھل پاؤ گے، کہ اسلام ہمیں ادب ہی سکھاتا ہے۔ اللہ کی معرفت بھی ادب کے ذریعے ہی آتی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی ادب کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ادب کرو گے اتنا ہی زیادہ فیض پاؤ گے، اور جتنا بے ادبی کرو گے اتنا ہی دور ہو جاؤ گے۔ از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم از فضل رب۔ ہم اپنے رب سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے پیاروں کا ادب نصیب فرمائے، کہ بے ادب تو رب کے فضل سے دور رہ جاتا ہے، محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔